الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز دوستو، آج 21 محرم الحرام سن 1442 ہجری ہے، بمطابق 11 ستمبر 2020 ہے۔ جمعۃ المبارک کے مقدس اجتماع میں میں آپ کی خدمت میں ایک مختصر پیغام عرض کرتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں گناہوں کی کثرت اور حدود سے تجاوز کی بنیادی وجہ اللہ کے خوف کا دلوں سے نکل جانا ہے۔ جب اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہوتا ہے تو کبھی بھی بندے سے غلطی نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو بندہ اس غلطی کی معافی اور تلافی کرتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کئی مثالیں اس پر عرض کیے دیتا ہوں۔ مثلاً قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو یہ پیغام دے دیں کہ وہ اپنی آنکھ کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اللہ پاک نے شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے آنکھ کی حفاظت کی بات کی ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ اگر آنکھ صحیح چلے گی تو انسان کے معاملات صحیح ہوں گے، اور اگر آنکھ کا استعمال غلط ہو جائے گا تو انسان غلط کاری میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایسے ہی اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے امت مسلمہ کی خواتین کو بھی یہی پیغام دیا ہے کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ فرمایا مؤمنات عورتوں کو فرما دیں کہ وہ اپنی آنکھ کی حفاظت کریں، اسی بنیاد پہ وہ غلط کاری سے بچ جائیں گی۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کریں۔ یہ کل کی بات ہے، ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ایک دوست کو کہا، میں نے کہا اگر ہمارا معاشرہ زنا سے بچ جائے نا تو بہت زیادہ پرامن بن جائے گا۔ انہوں نے کہا زنا کا مطلب؟ میں نے کہا بد نظری۔ کہتے بد نظری زنا ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آنکھ غلط استعمال ہوگی تو یہ آنکھ کا زنا ہے، ہاتھ غلط استعمال ہوگا یہ ہاتھ کا زنا ہے، اسی طرح کان غلط استعمال ہوگا، جہاں اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہوگا یہ کان کا زنا ہے۔ ہم صرف زنا شرمگاہ کا سمجھتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ ساری چیزوں کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ کی قائم کردہ حدود، باؤنڈری، لائن آف دا کنٹرول کو کراس کر جاتے ہیں، یہ بنیاد بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی نوجوان جا رہا ہو اور اس کا دل اس کو مجبور کرے کہ تو کسی لڑکی پر، کسی غیر محرم پر اپنی نظر کو اٹھا کے دیکھ، اور وہ شیطان کے کہنے پہ نظر اٹھا کے دیکھنے لگے، یکایک اس کے دل میں آئے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، فوراً اس کے دل میں آئے کہ یہ کام غلط ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنی نظریں جھکا لے۔ فرمایا وجد حلاوت الایمان، یہ دنیا میں ہوتے ہوئے جب عبادت کرے گا تو اس کو اپنے عبادت میں ایمان کا مزہ محسوس ہوگا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں نماز میں اللہ کا خیال نہیں رہتا، نماز میں ہمیں آخرت کا خیال نہیں رہتا، نماز میں ہمیں شریعت کا خیال نہیں رہتا، نماز کی رکعتیں بھول جاتی ہیں۔ میرے دوستو، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے بندہ غلطی میں پڑھتا ہے تو پڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آنکھ کا غلط استعمال ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں؟ فرمایا فوراً نظر ہٹا لیں، کیونکہ پہلی نظر جو اچانک گئی ہے وہ معاف ہے، اور جب دوسری نظر آپ نے ڈالی اس پر اللہ پوچھے گا۔ پہلی نظر اور دوسری نظر پہ سمجھیں۔ پہلی نظر کا یہ معنی نہیں ہے کہ جان بوجھ کے بندہ دیکھتا رہے، جب بندے کا دل بالکل سیر ہو جائے پھر ہٹا لے بھی اب دوسری دیکھنا حرام ہے، یوں مراد نہیں ہے۔ مراد یہ نظر اچانک، نظر فجا جسے کہتے ہیں، اچانک غیر محرم پہ نظر پڑی ہے تو آپ اس نظر کو ہٹا لیں، اللہ پاک آپ کی عبادتوں میں لذتیں پیدا فرما دے گا۔ اور میرے دوستو، جب ہم حقوق کا خیال کر کے چلیں، آداب کا خیال کر کے چلیں، اللہ پاک کا خوف اپنے دل میں رکھ کے چلیں، پھر معاشرے میں ناسور، کرپشن، غلط کاریاں، بدکاریاں، یہ چیزیں وجود میں نہیں آئیں گی۔ ہر بندے کو اپنی لیمٹ میں رہنا چاہیے جو اس کی اللہ رب العزت طرف سے اس کی حدود ہے۔ اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آج ہمارا معاشرہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اس میں سفر کرنے والا نہ مرد بچہ محفوظ ہے، نہ سفر کرنے والی عورت محفوظ ہے۔ آپ برسر روڈ آج کے حالات سے واقف ہیں، کیا حالات ہمارے پاکستان میں پہنچا دیے گئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہمیں خود تو تھوڑا غور کرنا چاہیے نا، ہر بندہ اپنے معاملات کو دیکھ کر غور کرے۔ میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں، یہ جو ہمارا موٹر وے کا کل پرسوں کا واقعہ ہے،
اس پر کچھ لوگ کیا سے کیا کیا سرائیاں کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی خاتون کو پٹرول چیک کر کے موٹر وے پہ چلنا چاہیے تھا، پٹرول ختم ہو گیا تو اس کی غلطی ہے۔ میں نے کہا اگر گاڑی خراب ہو جاتی تو چلو پٹرول کی ٹینکی فل ہوتی، گاڑی خراب ہو جاتی اسے رکنا پڑتا تو یک طرفہ فیصلہ تو نہ کرے نا، دونوں طرف دیکھا جائے۔ معاشرے میں اگر غلطی کسی کی ہے، چلو وہ بغیر محرم کے نکل پڑی ہے، تو غلطی ان کی نہیں ہے جنہوں نے اپنی ماں بہن کی تمیز بھی نہیں دیکھی، غلطی ان کی نہیں ہے جنہوں نے حدود کو کراس کیا، تو ہمیں دونوں طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ غلطیوں کی بنیاد ہے، اس کی وجہ ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا، ہمارے دل سے آخرت کا خوف نکل گیا ہے، جزا و سزا کا خوف نکل گیا ہے۔ ہمیں یہ سب چیزیں سامنے رکھنی پڑیں گی۔ وہ کہتے ہیں نا بات کرنے سے پہلے بندہ سوچے، بات کرنے، وہ کہتے ہیں نا پہلے بولو نہیں بلکہ پہلے تولو اور پھر بولو۔ اس کا مطلب یعنی کوئی کام آپ کر رہے ہو، کوئی جملہ آپ بول رہے ہو، کوئی فیصلہ آپ کر رہے ہو، کوئی سوچ اپنے خیال میں لا کر اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہو، تو پہلے بندہ یہ سمجھے کہ اگر اللہ کی دربار میں کل قیامت کے اندر مجھ سے اس چیز کی پوچھو جائے تو میں کیا جواب دوں گا۔ اگر میرے پاس وہاں صحیح جواب دینا موجود ہے، وہ کام کر گزریے۔ آپ کا ضمیر آپ کو کہے گا آپ کے پاس جواب موجود ہے، آپ اللہ کے دربار میں اس کا جواب پیش کر سکتے ہیں اور وہ قبول کر لیا جائے گا، آپ کر لیں۔ کیوں؟ ضمیر کبھی غلط بندے کو نہیں سمجھاتا۔ اور اگر آپ کا ضمیر آپ کو یہ آواز دے کہ اللہ کے دربار میں جہاں انبیاء، اولیاء، اصحاب، اتقیاء، اصفیاء، پوری دنیا موجود ہوگی اور مجھ سے اس چیز کی باز پرس ہو گئی اور میں جواب نہ دے پایا، تو وہ ابھی سے ہی بندہ چھوڑ دے نا، ابھی سے چھوڑ دے۔ واللہ العظیم بعض اوقات انسان کا نفس اس بات پہ ابھارتا ہے، دل اس بات پہ ابھارتا ہے کہ یہ کام کرو، اس نے تمہیں گالی دی ہے جواب میں گالی دو، اس نے یہ کیا یوں کرو۔ لیکن بندے کی ایک سوچ ضمیر کی سوچ بھی ہوتی ہے، ایمان کی آواز بھی ہوتی ہے، ذرا اس کو بھی تو سن لے۔ حدیث پاک میں ہے ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان کا شتونگڑا ہوتا ہے اور ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ جب بندے کو غلط خیال آتا ہے وہ شیطانی خیال ہے، اور فوراً بندہ کہتے ہیں یار غلط ہے نہ کروں، وہ فرشتے کی طرف سے ڈالا جانے والا خیال ہے۔ لیکن انسان اتنا کمزور ہے کہ وہ فرشتے کے خیال کو ویلیو ہی نہیں دیتا جو وہ ڈالتا ہے ہمیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں پھر دیکھا جائے گا، اس نے یوں کیا۔ ایک بندے نے مجھے کہا، میں نے کہا آپ نے گالی کیوں دی؟ کہا اس نے گالی دی ہے۔ میں نے کہا بیٹا اس نے گالی دی ہے تو صبر کر لیتا۔ کہا کیوں؟ اس نے گالی دی ہے، میرے منہ میں زبان نہیں ہے۔ میں نے کہا ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہتے نہیں آپ بولیے۔ میں نے کہا کتا آپ کو کاٹے، آپ جا کر کتے کو چک لگاؤ گے؟ کہتے کیوں؟ میں نے کہا کتے کے منہ میں دانت ہے، اس نے کاٹا ہے، تیرے منہ میں دانت نہیں ہے، تیرے منہ میں دانت نہیں ہے تو بھی چک لگا۔ کتا چک لگائے، کتا کاٹ لے تو جواب میں کاٹا نہیں جاتا۔ میں نے کہا کوئی گالی دے تو جواب میں گالی نہیں دی جاتی۔ آپ گالی نہ دینا۔ آج کل معاشرے میں ایک عجیب روش چل پڑی ہے، میں اس فیملی کے ساتھ بہت اچھا ہوں، کیوں؟ یہ میرے ساتھ اچھے ہیں۔ میں اس خاندان کے ساتھ بہت اچھا ہوں، کیوں؟ یہ میرے ساتھ اچھے ہیں۔ یہ حسن سلوک نہیں ہے۔ وہ اچھے ہیں تو اسی لیے اچھا کر رہا ہے، یہ کون سی اچھائی ہے؟ وہ تیرے ساتھ حسن سلوک نہ کرتے تو پھر بھی حسن سلوک کرتا شریعت کے حکم کو دیکھ کے، یہ حسن سلوک ہے، یہ اچھائی ہے۔ اچھوں کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا ہوتا ہے، اچھوں کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا ہے۔ نہد شاخ پر میں و سربر زمیں، علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس درخت کی شاخ پر میوہ اور پھل لگے ہوتے ہیں نا، وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جو شاخ میوے اور پھل سے آری ہوتی ہے نا، وہ اٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کسی کی گالی کے جواب میں صبر کر لینا، کسی کی زیادتی کے جواب میں صبر کر لینا، یہ اپنے ماں باپ کی اچھی تربیت کا مظہر ہوتا ہے۔ ماں باپ نے میری تربیت اچھی کی ہے، میرا ظرف یہ ہے، میرا خاندان، میں خاندانی آدمی ہوں، میری تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ میں اس پر صبر کر رہا ہوں۔ یہ لیمٹ ہے ہماری۔ ہمیں کچھ یوں تو سمجھنا چاہیے، یوں تو دیکھنا چاہیے۔ کتے کو کاٹنے والا جواب بعد میں جا کے کتے کو نہیں کاٹتا، کیوں؟ وہ کہتے ہیں میں کتا تو نہیں ہوں، کتا تو یہ ہے۔ تو بھائی جو گالیاں دے رہا ہے وہ غلط کار ہے، آپ غلط کار تو نہیں ہے نا، آپ تو زیادتی نہ کریں نا، آپ تو ٹھیک رہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایک بندہ یہاں سے گیا جمعہ نماز کے بعد، تو اس نے دیکھا اس کی جوتی کوئی اٹھا کے لے گیا، تو یہ بھی کسی کی جوتی چوری کر کے لے گیا۔ مجھے بتائیں جو پہلا چور تھا اس نے جرم کیا ہے، اس کی جوتی اٹھائی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن جو اس نے کسی کی اٹھائی ہے، اس نے چوری نہیں کی، اس نے جرم نہیں کیا، اس نے غلط کام نہیں کیا۔ حق تھا یہ آخر میں انتظار کرتا، تھوڑا رک جاتا، جب سارے نمازی نماز پڑھ کے چلے جاتے، اگر کوئی بچی ہوئی جوتی ہوتی تو استعمال کر لیتا، نہیں تو صبر کر لیتا۔
ہمارے ہاں ایک عجیب منظر ہے، میں بغیر جوتی کے گھر جاؤں یہ میرے لیے بہت بڑی انسلٹ اور بےعزتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، کہا میری جوتی ایک بار پھٹ گئی، میں اپنے ابو کے ساتھ ملک شام کے سفر پہ تھا، جامع مسجد دمشق میں ہم جمعہ کی نماز کے لیے جانے لگے تو میں نے ابو سے جوتی کے لیے درخواست کی کہ میری پہلے جوتی خرید لیں۔ ابو نے کہا بیٹا اب جمعہ کی نماز کا وقت ہے، تمام مسلمان نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں، جمعہ کے بعد دکانیں اگر کھل گئیں تو میں تمہیں جوتی خرید دوں گا، فی الحال اس پھٹی پرانی پہ گزارا کرو۔ شیخ سعدی آج سے 1000 سال پہلے کا آدمی ہے تقریباً، وہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا عجیب بات ہے، ہماری جیب میں پیسے بھی ہیں، ہماری اوقات بھی ہے، میں جوتی خرید بھی سکتا ہوں، یہ ہے وہ ہے، ابو کو دل میں کوس رہا ہوں اس نے غلط کام کیا، ٹھیک نہیں کیا۔ کہتے ہم جمعے کے لیے اسی اسنا میں مسجد پہنچے، میں نے دیکھا ایک آدمی جوتیوں والی جگہ پہ بھیک مانگ رہا ہے اور اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں۔ تو میرے ابو نے آنکھوں مجھے اشارہ کیا کہ بیٹا دیکھ تو جوتی پہ پریشان تھا، اس کے پاؤں نہیں ہیں، تو اس پہ تو صبر کر کہ اللہ نے تجھے پاؤں عطا فرمائے ہیں۔ میرے دوستو اللہ نے جو ہمیں جسم کی نعمتیں دی ہیں نا، ظلم زیادتی کسی پہ نہ کرو، ورنہ اللہ یہ نعمتیں کھینچ بھی سکتے ہیں، اور بعض اوقات بندہ ظلم نہ بھی کرے تو بھی آزمائش کے طور پہ کھنچ جاتی ہے۔ مجھے آج ایک دوست بتا رہے تھے، ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں، ان کو بخار ہوا ہے، ان کی آنکھیں سے بینائی چلی گئی ہے، اللہ پاک اس کو بینائی عطا فرمائے۔ مجھے بتائیں اس کے ماں باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ ہمارے جوان بیٹے کے ساتھ کیا ہو گیا، اس پر کیا گزر رہی ہوگی، اور ہم اپنی آنکھوں کے اوپر یوں گھمنڈ رکھتے ہیں جیسے ہم نے اپنی آنکھیں اپنے پیسے دے کر خرید کے لائی ہوں۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ۔ جب حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی جوانی پر گھمنڈ نہ کرو، بوڑھے لوگوں کو دیکھو اور ان کے بڑھاپوں کو دیکھو اور پھر اپنی جوانی پر شکر ادا کرو۔ فرمایا اپنی صحت پہ گھمنڈ نہ کرو، بیماروں کو دیکھو اور اپنی صحت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تمہیں فرصت مل جاتی ہے تم اس پر گھمنڈ نہ کرو، تم ان کو دیکھو جو ہر وقت مشغول اور مصروف ہوتے ہیں، تم اپنی فرصت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے دوستو اغتنم خمسن قبل خمسن، فرمایا یہ ان چیزوں سے پہلے ان چیزوں کو غنیمت جانو۔ چھوٹا سا بندہ بیمار ہو جائے، تکلیف ہو جائے، آہ آہ کرنے لگ جاتا ہے بندہ، اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے بندہ، اور رونے لگ جاتا ہے اور اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، میرا اللہ تو رحمت کر دے۔ او بھائی اللہ سے رحمت کی جتنی امید تم نے رکھی ہے، جس پر تم ظلم کر رہے تھے، اس کی معافی کے لیے بھی تو اتنی قیام رکھتے نا۔ میں ایک بار بہت حیران ہوا، ایک بندے نے مجھے کہا، میں نے اسے کہا فلاں بندہ آپ کے خاندان میں مستحق ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اس کی بہت سے لوگ تعاون کرتے ہیں، مجھے پتہ چلا آپ لوگ فیملی والے ہیں، آپ اس کا تعاون کیا کریں، بہت اچھی بات ہے۔ مجھے کہنے لگا جو چیزیں اس کو ملی ہوئی ہیں وہ اس کے قابل ہے، اچھا گھر ملا ہے، فلاں ملا ہے، فلاں ملا۔ میں نے کہا بھائی یہ نہ سوچیں، یہ سوچیں کہ جو چیزیں ہمیں میسر ہیں میں اس کے قابل تھا، جو چیزیں مجھے میسر ہیں میں اس کے قابل تھا۔ تو ہمارے اندر یہ بہت بری چیزیں ہیں، اور اس کا نتیجہ کرپشن کی صورت میں، قتل کی صورت پہ، ظلم کی صورت میں، زنا بالجبر کی صورت میں، کیا کیا صورتوں میں نکلتا ہے، اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں، اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معاشرے میں یہ بدماشیاں، یہ بےایمانیاں اور یہ بدعنوانیاں اور اس طرح اللہ رب العزت کی نافرمانیاں عام ہو جائیں گی، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا، پھر تمہارے اوپر سرخ آندیاں آئیں گی، اس کا انتظار کرو۔ وَخَسْفًا وَمَسْخًا، کبھی زمین میں بندہ دھسا دیا جائے گا، کبھی اس کے چہرے بدل دیے جائیں گے۔ وَمَسْخًا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا حضور علیہ السلام کی دعا ہے شکلیں نہیں بدلتی، اس میں بھی ایک تفصیل ہے، ہر بندہ گناہ کرے اس کی شکل بدل جائے، یوں نہیں ہوگا۔ پرانے زمانے میں تو یہ تھا نا کہ گناہ چہرے پہ ظاہر ہو جاتا تھا، فوراً شکل بدل گئی، یوں نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کی دعا ہے۔ لیکن کسی بندے نے گناہوں پہ اصرار کیا، یہ بہت بڑے جرم کر کے اس کے اوپر ڈٹ گیا، تو ہو سکتا ہے اس کی شکل بدل جائے، کسی اکا دکا واقعات ہو جائیں، کیوں؟ یہ بھی حضور کا فرمان ہے، وَمَسْخًا، فرمایا شکل بدل جائے گی۔ اور وَآيَاتٍ تَتَابَا، فرمایا تمہارے اوپر آسمان سے یوں نشانیاں اللہ کی اتریں گے، كَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَا، فرمایا جس طرح یہ تسبیح ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل فرمائی ہے، مثال دی ہے، فرمایا جیسے یہ تسبیح ہے، اس تسبیح کو ایک جگہ سے ہم کاٹ لیں، قُطِعَ سِلْكُهُ، اس کو سرے سے کاٹ لیں، اور اس کے بعد یہ دھاگے کی ایک سائڈ نیچے جا کے گرے، فَتَتَابَا، پے در پہ اس کے دانے نیچے گریں گے، من کے نیچے گریں گے، پے در پہ، فرمایا تمہارے اوپر عذابات یوں پے در پہ آئیں گے۔ اور آج ہم اسی کام میں مبتلا ہیں۔ ہمیں اجتماعی انفرادی دونوں توبہ کی ضرورت ہے، دونوں توبہ کی ضرورت ہے۔
غلطی پر خاموش ہونا اور اس غلطی پر احتجاج نہ کرنا، آواز نہ اٹھانا، غلط کاروں کے ہاتھوں کو نہ روکنا، یہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس پر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ رب العزت کے ہاں گڑ گڑائیں اور اللہ کا خوف دل میں رکھیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ نے جوانی دی ہے تو وہ کھینچ بھی سکتا ہے، صحت دی ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے، رب نے طاقت دی ہے تو وہ زائل بھی کر سکتا ہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا نا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے۔ اگر دنیا میں طلوع جوانی ہے تو زوال جوانی بھی ہے، دنیا میں طاقت ہے تو دنیا میں کمزوری بھی ہے، دنیا میں صحت ہے تو دنیا میں بیماری بھی ہے، ہر بلندی کو زوال ہے۔ یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے۔ تو بندہ آخرت کو سوچ لے، کچھ معاملات کو سوچ لے۔ میں آخری بات کروں اور ایک بات ختم کر رہا ہوں۔ میں ایک جگہ ایک اپنے دوست کے والد کے پاس گیا، ان کی ڈیمانڈ پر کہ اپنے استاد صاحب کو بلاؤ، میں کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے بچپن میں اس بندے کو دیکھا تھا گلیوں میں گھومتے ہوئے اور اس کے کرتوتوں سے میں واقف تھا۔ اللہ پاک نے شکر ہے آخر میں اس توبہ کی توفیق عطا فرمائی، لیکن جو اس کی زمینوں پہ قبضے اور فلاں اور پورا مافیا تھا وہ اپنے جو ہے نا اپنی جان کے اندر۔ جب میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا مولوی صاحب مجھے ذرا وراثت کا مسئلہ سمجھائیں، میں اپنی بیٹیوں کے نام یہ، بیٹوں کے نام یہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دل میں رکھی ہوئی تھی باتیں، اب جب بات پوچھی تو میں نے ایک ایک بات سمجھائی، لیکن اس کے چہرے سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس بندے کو زمین اور دنیا کی محبت کتنی رہی ہے اب دل میں، جو اس نے ظلم اور تشدد سے چیزیں لی۔ وہ صحیح طرح بول بھی نہیں سکتے تھے۔ جب دستخط کا وقت آیا نا، فتویٰ جب پورا بن گیا تو مجھے کہہ رہا تھا مولوی صاحب میں کیا کروں گا، میں نے ان زمینوں یہ اشارہ دیکھے نا ہاتھوں کا، یہ دیکھیں، میں کیا کروں گا، میں نے کچھ نہیں لینا، ان کو دے دو یہ اپنی اولاد کے لیے کہہ رہا۔ وہ یوں کہہ رہا، اس کی 70-80 سال کی زندگی جو یوں کے لیے تھی، قبضوں کے لیے تھی، دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے تھی، اب وہ 70 سال کی زندگی میں یوں کہہ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا فائدہ؟ اس میں اور اس میں ہم نے 70 سال گوا دیے، کسی نے ساتھ لے کر نہیں جانا۔ کرتے ہیں لوگ مال جمع کس کے لیے یہاں، کرتے ہیں لوگ مال جمع کس کے لیے یہاں، سلتا ہے آدمی کا کفن جیب کے بغیر۔ ہم نے ساتھ لے کر نہیں جانا، اپنی لمٹ میں رہیں، اپنی حدود میں رہیں، اللہ کے خوف میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔